بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز ایک نئی اور سچی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سورج مشرق سے نکلا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کسان کو سکون پہنچا رہے تھے۔ وہ صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہی اپنے کھیت میں آ جاتا تھا۔ اس کے پاس 2 بیل تھے جو بہت خوبصورت اور طاقتور تھے۔ کسان صبح سے ہی کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ اب تھک کر بیٹھا تھا کہ کچھ دیر وہ بھی آرام کر لے اور اس کے بیل بھی چارہ کھا کر تازہ ہو جائیں۔ کسان درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کسان کی آنکھ کھل گئی۔ وجہ شور تھا۔ قریب ہی ایک لڑکی کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ کسان تیزی سے لڑکی کی طرف بڑھا اور بولا، کیا بات ہے؟ تم کون ہو؟ اس بستی کی تو نہیں ہو اور تمہیں کس بات کی خوشی ہے؟ لڑکی نے بیلوں کی جانب دیکھ کر کہا، اف، کتنے موٹے تازے بیل ہیں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میں تمہارا ایک بیل ابھی کھاؤں گی۔ کسان فوراً سمجھ گیا کہ یہ انسان نہیں بلکہ چڑیل ہے۔ یہ انسان نہیں بلکہ چڑیل ہے۔ اس نے پاس پڑوس کے گاؤں میں ایسے واقعات کی بہت سی خبریں سن رکھی تھیں۔ کسان نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، تم ایک خوبصورت لڑکی ہو، اس لیے جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ کیا تم اکیلی ہو یا تمہارے ساتھ اور بھی ہیں؟ چڑیل نے جواب دیا، تم تو بہت اچھے کسان ہو، ورنہ مجھے ہر کسان کو جان سے مارنے کے بعد ہی اس کا جانور ملتا ہے۔ میں اپنی 2 سہیلیوں کے ساتھ گھومنے نکلی ہوں۔ وہ دونوں پیچھے ندی کے کنارے بیٹھی ہیں۔ اوہ، تو یہ بات ہے، کسان مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے اے خوبصورت لڑکی، تم یہ بیل لے جاؤ۔ یہ بیل تمہاری سہیلیاں کھا لیں گی، لیکن تم یہ بیل نہ کھانا۔ تمہاری جیسی خوبصورت لڑکی کے لیے تو گائے ہونی چاہیے۔ تم اگر تھوڑا سا انتظار کر سکو تو میں گھر سے گائے لے آتا ہوں۔ چڑیل بہت خوش ہوئی کیونکہ یہ بدصورت تھی۔ اپنی اتنی تعریف سن کر بہت خوش ہوئی اور کسان کی باتوں میں آ گئی۔ کسان بھاگ کر گھر گیا اور اپنی بیوی شبو کو سارا واقعہ سنایا۔ شبو نے کہا، تم جا کر چڑیل سے کہو شبو گائے لے کر آ رہی ہے۔ کسان نے یہ ساری بات چڑیل کو کہی اور پھر اسے باتوں میں الجھائے رکھا۔ دوسری جانب کسان کی بیوی شبو نے ایک بوتل میں مٹی کا تیل بھرا اور گائے کو ساتھ لے کر کھیت کی طرف روانہ ہو گئی۔ کھیت پہنچ کر دیکھا تو اس کا شوہر، کسان اور ایک بد شکل لڑکی نظر آئی۔ شبو کی نظر لڑکی کے پیروں پر پڑی تو وہ کانپ کر رہ گئی کیونکہ لڑکی کے پیر الٹے تھے۔ وہ دل مضبوط کر کے آگے بڑھی اور چڑیل سے بولی، میں تمہارے لیے یہ گائے لائی ہوں اور ساتھ ہی یہ سرسوں کا تیل بھی۔ یہ تیل تم مجھ سے اپنے بالوں میں لگوا لو، تم اور زیادہ خوبصورت ہو جاؤ گی۔ چڑیل اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوئی اور اپنے لمبے لمبے بال کھول کر بیٹھ گئی۔ شبو نے مٹی کے تیل کی بوتل اس پر انڈیل دی اور فوراً ماچس سے اس میں آگ لگا دی۔ چڑیل کا جسم آگ سے جلنے لگا اور وہ ندی کی جانب بھاگ نکلی۔ جب وہ ندی کنارے پہنچی تو اس کی دونوں سہیلیوں نے اس کی آگ بجھائی اور اس سے ساری بات سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کسان اور اس کی بیوی کو کھا جائیں گے۔ لہٰذا وہ دونوں کھیت کی جانب بڑھے۔ کسان اور اس کی بیوی شبو واپس گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ 2 چڑیلیں اپنی طرف آتے دیکھیں۔ کسان نے
عقل مندی سے زمین پر تیل کی خالی بوتل اٹھاتے ہوئے کہا، شبو، تم جادو کے تیل کی دوسری بوتل اٹھا کر میرے پیچھے آؤ۔ یہ کہہ کر کسان چڑیلوں کی طرف بھاگا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ دونوں چڑیلیں ڈر کر بھاگ گئیں کہ تیل جادو کا ہے۔ وہ بھاگی ہوئی ندی پر پہنچی۔ کسان بوتل ہاتھ میں لیے چیختے ہوئے ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جان بچانے کے لیے دونوں چڑیلوں نے ندی میں چھلانگ لگا دی۔ ان کا حال دیکھ کر جلی ہوئی چڑیل نے بھی ندی میں چھلانگ لگا دی۔ ندی میں پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور اس ندی میں بہت سے مگرمچھ تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مگرمچھوں نے تینوں چڑیلوں کو چیر پھاڑ کر کھا لیا۔ کسان نے واپس کھیت آ کر سب حال شبو کو سنایا اور پھر دونوں خوشی خوشی اپنے 2 بیل اور 1 گائے لیے واپس گھر لوٹے۔